السلام علیکم بہنوں بھائیوں بزرگوں، آج ہم اس دل فریب اسلامی معلوماتی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں اس دلچسپ سوال پر غور کرنے کے لیے کہ کیا 10ویں خلیفہ المنتصر المتوکل کے قتل میں ملوث تھے؟ کیا وہ اپنے والد کے قتل میں ملوث تھے؟ اس کے اوپر ہم آج بحث کرتے ہیں، لہذا برائے کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ اس متنازع موضوع پر تاریخی سچائی کو تلاش کرتے ہوئے ہم معلومات حاصل کر سکیں، شواہد کا تجزیہ کرتے ہیں اور مختلف نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ ہم اس سوال کا جواب دینے والے سیاسی ماحول، طاقت کی جدوجہد اور ممکنہ مرحلات کو دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تاریخی اسرار کے پیچھے کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں اور خلافت عباسیہ کی پیچیدہ حرکیات کے بارے میں گہرا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ المتوکل نے 849 اور 850 میں اپنے سب سے بڑے بیٹے المنتصر کو اپنا وارث مقرر کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ فتح ابن خاقان اور وزیر عبداللہ ابن یحییٰ کی طرف سے حوصلہ افزائی کے لیے اپنے دوسرے بیٹے المعتز کی طرف متوکل ہو گئے۔ ابن خاقان یہ دشمنی سیاسی میدان میں پھیل گئی، جیسا کہ المعتز کی جانشینی کو روایتی عباسی و اشرافیہ بھی حاصل تھی، جبکہ المنتصر کو ترک اور مغربیہ محافظ دستوں کی حمایت حاصل تھی۔ موسم خزاں 861 عیسوی کے آخر میں معاملات سر پر آ گئے۔ اکتوبر میں المتوکل نے ترک جنرل واصف کی جائیدادوں کو ضبط کر کے الفتح کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ ایک کونے میں پیچھے محسوس کرتے ہوئے ترک قیادت نے خلیفہ کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ وہ جلد ہی شامل ہو گئے، یا کم از کم المنتصر کی خاموشی سے منظوری حاصل کر لی گئی، جس نے یکے بعد دیگرے ذلتوں سے ہوشیار کیا۔ 5 دسمبر کو سفارش پر الفتح اور عبید اللہ کے درمیان رمضان کے آخر میں جمعہ کی نماز کی امامت کرنے کے لیے اسے المعتز کے حق میں نظر انداز کر دیا گیا، جبکہ 3 دن بعد جب المتوکل بیمار محسوس کر رہے تھے اور اس نے المنتصر کو اس کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا، نماز پر عبید اللہ نے ایک بار پھر مداخلت کی اور خلیفہ کو ذاتی طور پر جانے پر آمادہ کیا۔ مورخ الطبرہ کے مطابق اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ اگلے دن المتوکل نے باری باری گالی دی اور اپنے بڑے بیٹے کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ الفتح نے اس کے منہ پر تھپڑ بھی مارا۔ یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ واصف اور دیگر ترک رہنما کو 12 دسمبر کو پکڑ کر پھانسی دے دی گئی، لہذا سازش کرنے والوں نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ الطبرہ کے مطابق بعد میں ایک کہانی گردش میں آئی کہ الفتح اور عبید اللہ کے ایک ترک خاتون نے اس سازش کے بارے میں پیشگی اطلاعات دی تھی، لیکن انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ کوئی اس پر عمل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ 11، 12، 10 اور 11 کی درمیانی رات دسمبر آدھی رات کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ترک اس حجرے میں پل پڑے جہاں خلیفہ اور الفتح رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ الفتح کو خلیفہ کی حفاظت کرنے کی کوشش میں مارا گیا، جو اگلا مارا گیا المنتصر، جس نے خلافت سنبھالی۔ ابتدا میں دعویٰ کیا کہ الفتح نے اس کے والد کو قتل کیا تھا اور اس کے بعد اسے قتل کیا گیا، تاہم کچھ عرصے میں سرکاری کہانی متوکل تبدیلی ہو گئی جو اس کے مشروب پر دم گھٹ رہی تھی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو فرمانبردار اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔